کو لگتا ہے جو موجودہ تخت ہے وہ الٹ جائے گا؟ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. باز شریف 5 سال پورے کر لیں گے. میری کیلکولیشن ہے وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے. مریم نواز کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سا پرفارم؟ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ اگر انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے بھائی تسی جڑا کان اتھوں پھڑنے ہاتھ نہ سیدھا پھڑ لو. ابھی چل کے ہم ایک سروے کر لیتے ہیں رینڈملی کہیں سے بھی شروع کر دیں آپ لگا پتہ جائے گا تمہیں. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو جتنا بڑا رنگ باز ہے نا وہ اتنا بڑا لیڈر ہے. کہاں ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ریٹائرمنٹ کے بعد شکلیں چھپاتے پھرتے؟ ایک عام بیکری والا جو ہے بسکٹ بیچنے والا وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ بہت غلط آدمی ہیں کیونکہ لوگوں کو زبان مل گئی بھی ہے. وہ ڈیالہ والے نے ان کو زبان دے دی ان کے منہ میں. جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ کافی لوگ ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا, پاکستان کے خلاف بات تو نہیں کر رہا, میں اداروں کے خلاف بات تو نہیں کر رہا, میں تو پاکستان کی بھلائی کے لیے اس سسٹم کی بھلائی کے لیے بات کرتا ہوں اور میں ادھر بیٹھ کے کرتا ہوں. پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگا. مریم نواز کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ پرفارم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی یا کامیاب ہو چکی ہیں؟ کون سا پرفارم؟ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ اگر انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے تو میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ عوام سے براہ راست پوچھ لیں. بھائی تسی جڑا کان اتھوں پھڑنے ہاتھ نہ سیدھا پھڑ لو, عوام نو پوچھ لو تو تانوں لگ پتہ جائے گا. عوام کے درمیان چلے جائیں. ہاں چلیں جائیں, ابھی چلیں میرے ساتھ, ابھی چل کے ہم ایک سروے کر لیتے ہیں رینڈملی کہیں سے بھی شروع کر دیں. آپ وہ اس جگہ سے شروع کر دیں جہاں سے مسلم لیگ نون کا بڑا مضبوط حلقہ ہے, وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. چلیں مسلم لیگ نون کے جو وہاں کے عہدیدار ہوں گے نا ان سے شروع کر دیتے ہیں, ان سے شروع کر دیتے ہیں. انہیں سر تے قرآن رکھ کے کولو قرآن رکھتا ہے سچ بولیا جائے تسی لگا پتہ جائے گا تانوں. ایسے کہے جائیں آپ جو مرضی کہی جائے. تو شہباز شریف حکومت جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور حالات بڑے بہتر ہو چکے ہیں, اور مسلسل چند لوگوں کی طرف سے سپیچز بھی سامنے آتی ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور حالات بڑے بہتر ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ سپیچ کرنی چاہیے؟ کیا یہ سیاسی تقریر نہیں ہے؟ نہیں, آپ بات کو سمجھیں اور وہ کہیں کیا ہے ان کے پاس کہنے کے لیے. وہ خوف زدہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے سے حکمران ہیں. ہر وقت انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہماری حکومت چلی گئی تو ہمیں تو یہاں پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. کہاں ہے جنرل باجوہ صاحب, کہاں ہے قاضی فائز عیسیٰ, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد شکلیں چھپاتے پھرتے؟ اگر آپ نے اچھے کام کیے تو رہیں پاکستان میں, رہ کے دکھائیں. پاکستان سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. ایک عام بیکری والا جو ہے بسکٹ بیچنے والا وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ بہت غلط آدمی ہیں کیونکہ لوگوں کو زبان مل گئی بھی ہے. وہ ڈیالہ والے نے ان کو زبان دے دی ان کے منہ میں, وہ اب لوگ بولتے ہیں جو بول رہا ہوں. اچھا سر, جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ کافی لوگ ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. میں کیا کر سکتا, اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں تو وہی بولوں گا جو میرا ضمیر کہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جس دن ڈر گیا اس دن چپ ہو. ویسے کبھی اس سارے معاملے میں کبھی کسی نے پچھلے 1 سال میں آپ کو کہا کہ یہ مت بولیں؟ سچ بولیں سر, آپ بتائیں سر. اس عہد ستمگر میں غم عشق کے مارے زندہ ہے, یہی بات بڑی بات ہے پیارے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا؟ چلتا ہے یہ, بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے سینوریٹا, تو ہوتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں. ویسے آپ کو کسی نے کہا تو ہوگا نا آپ یہ نہ کریں, آپ یہ بات نہ کریں. بہت کچھ کہتے ہیں, بہت کچھ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں. تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا, پاکستان کے خلاف بات تو نہیں کر رہا, اس وطن کے خلاف بات تو نہیں کر رہا, میں اداروں کے خلاف بات تو نہیں کر رہا. میں تو پاکستان کی بھلائی کے لیے اس سسٹم کی بھلائی کے لیے بات کرتا ہوں اور میں ادھر بیٹھ کے کرتا ہوں. پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگا, ادھر بیٹھ کے کرتا ہوں جو بھی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں بھاگا نہیں ہوں کیونکہ میں اس دھرتی کا فرزند ہوں اور میں اس دھرتی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ اپنے ضمیر کے مطابق کہتا ہوں, اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ریٹنگ لینے کے لیے اداروں کو یا کوئی ایسے نام لے کے وہ کریں. مجھے پتا ہے کہ بھائی میں نے کیا تنقید کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے,
اور کس طرح میں نے اپنی لمیٹیشنز کے اندر کھیلنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ادارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنا غلط ہے؟ ادارے اگر ٹھیک کام کر رہے ہوتے تو آج پاکستان اس سچویشن میں ہوتا. اگر ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں ہمارا جو حال ہوا ہے وہ یہ حال ہوتا. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوتی. ہماری پارلیمنٹس کی وقت زیرو ہوتی. ایک اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ یا کوٹ لکھپت جیل کا سپریڈنٹ ہمارے اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا نون لیگ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوگا؟ یاد رکھیے گا کہ تاریخ جو ہے نا بڑی ظالم ہوتی ہے. جب آپ اس تاریخ کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس میں ہوں بادشاہ اور کبھی نہیں واپس میری واپسی ہوگی. اور پھر جب تخت پر الٹتے ہیں، تاج گرائے جاتے ہیں، تو پھر آپ بعض اوقات تو مارکوس کو تو جوتی پہننے کا بھی موقع نہیں ملا تھا. ننگے آپ کو لگتا ہے جو موجودہ تخت ہے وہ الٹ جائے گا؟ قانون 5 سال پورے کر لیں گے؟ قانون فطرت ہے. یہ حکومت 5 سال پورے کر لی. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اور آج عمران خان صاحب کا جو فیصل چودھری صاحب نے آ کے بیان باہر سنایا ہے، اس میں ایک لفظ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی ہے. شہباز شریف 5 سال پورے کر لیں گے؟ شہباز شریف جتنے تابع دار ہیں، ہم اپلیکیشن لکھتے تھے نا میٹرک میں، یورس اوبیڈینٹ، یورس اوبیڈینٹلی کے پتہ نہیں اوبیڈینٹ، تو ہی از دی موسٹ اوبیڈینٹ. تو ان کو کیا فرق ہے؟ لیکن میری کیلکولیشن ہے وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے. نہیں پورے کریں گے. نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ تھینک یو.